کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹھڑی کرائے پر لی تھی، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا ہے جو امبالے میں بولی جاتی ہے۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹھڑی میں رہتا تھا اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترچھی سے ہی ہوتی ہے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ اشفاق احمد مزید لکھتے ہیں، وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ سردیوں کی ایک شام بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ اسی دوران مالی کے مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گھگھی بن گئی، کیونکہ ان کے پاس 180 روپے موجود نہیں تھے، صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ اور پرو کر انہوں نے 50 بنا لیے تھے۔ پہلے تو مالی کے مکان 25-30، 40-50 لے کر آگے کی تاریخ دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تڑنگ ہو گیا اور اس نے دھاگے میں پروئے ہوئے 50 روپے اصیل مرغے کے آگے پھینک کر کہا، جا اوئے، میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ پھر وہ اپنی کوٹھڑی کے اندر جا کر چارپائی پر دکھی سے ہو کر بیٹھ گئے اور شدید غم کے باعث ان کی گھگھی بن گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگھی بن گئی ہو۔ وعدے کے مطابق مالی کے مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا۔ اس نے کوٹھڑی کو نیا چینی تالا لگایا اور اسکوٹر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹھڑیوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ بماہ آیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ لو اور مرن جان مرن شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، ویر، وکیل ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ جس روز ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا، ماسٹر صاحب نمونیا ہے، میں آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں۔
ماسٹر صاحب نے کہا بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر اس سے 200 روپے قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا، اس کو پتا تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی بات ہو تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جبار ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں وہ بہت کم ہی ہنستا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اڑ کر چارپائی پر بیٹھے رہے، اور جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کوئے میں لپٹ کر دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ شیخ کریم نواز صاحب اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کریں۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے جا کر لٹھے، کافور، عرق گلاب اور پھولوں کو بندوبست کریں۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاٹ کر صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، اور دیکھتے دیکھتے محسن محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔